الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر بھی سر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. سامعین ذی وقار، دور دراز سے تشریف لے کر آنے والے بزرگان دین، عزیزان ملت، میرے نوجوان ہم ذہن ہم مشن ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات کے علاقہ میں آنے کا موقع ملا. اذان عصر دوسری مساجد سے ہو رہی ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ حضرات نے بھی نماز ادا کرنی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو کچھ منٹوں میں سمیٹتے ہوئے عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے سپرد مائک کروں گا، وہ آپ سے علمی گفتگو فرمائیں گے. سامعین محترم، ہم سب کا ایک تعارف ہے. میں یہاں پر آیا، کئی لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، پھر کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں جماعت سے ہے، پھر کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں علاقے میں فلاں سن میں الیکشن لڑ رکھا ہے، پھر کسی کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ ہماری تحصیل کا ذمہ دار ہے. یہ ہمارا انفرادی تعارف ہے.
لیکن ہم سب کا ایک تعارف ہے کہ ہم سب حضور کے امتی ہیں. ہم سب کا کیا تعارف ہے؟ ہم سب حضور کے امتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بات شروع کرتے ہیں جہاں ہم سب کا تعارف شروع ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی. جس نے اللہ کی توفیق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع، اللہ نے اس کو بھی چمکایا. جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا دفاع کیا، اللہ نے اس کو بھی. سامعین محترم، حالات یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے چکے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے بعد سب سے قریبی لوگ کہ جو اپنے دسترخوان پر بلاتے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے دسترخوان پہ برکت ہوگی، سب سے قریبی لوگ کہ جو اپنی تجارت میں محمد کو آگے کرتے تھے کہ ہماری تجارت میں برکت ہوگی، سب سے قریبی لوگ کہ جو اپنے جانوروں کو محمد کے ساتھ بھیجا کرتے تھے کہ چراگاہ اچھی ملے گی، سب سے قریبی لوگ کہ جو اپنی پرورش میں رکھنا آپ کے لیے، اپنی پرورش میں رکھنا اپنے لیے اجر کا اور بلندی کا ذریعہ سمجھنے تھے، وہ لوگ. لیکن جب حضور فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب بات یہ ہے، بات ہوتی ہے کہ اختلاف بڑھ گیا. بات ہوئی، اختلاف بڑھ گیا. ہمارا بڑا قریبی تھا، ان سے قریبی تو کوئی نہیں تھا کہ جنہوں نے دسترخوان پر بلایا. ان سے قریبی تو کوئی نہ تھا کہ جنہوں نے اپنا مال دے کر تراجت بھی کروائی. ان سے قریبی تو کوئی نہ تھا کہ ان کے اونٹ لے کر حضور نے چرائے ہیں. سب سے پہلے مخالف ہوئے تو یہی لوگ ہوئے. اب بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ گلیاں یاد ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے وہ رستے یاد ہیں جو پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب مکہ میں حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا ہے، اب بھی پتھر بلند ہوا ہے. پہلے پتھر آتے تھے سلام کے لیے، اب پتھر آئے ہیں بتوں کے انکار کے لیے. پہلے رسول اللہ اگر کنویں پر جائے تو پانی ملا کرتا تھا، آج رسول اللہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو گندا پانی پھینکا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بات نظریے کی آئے گی، وجہ یہ ہے جب بات عقیدے کی آئے گی تو مخالفت بھی پہلے شروع ہوگی اور اپنوں سے شروع ہوگی. یہ ذات مصطفیٰ پر بیت اللہ میں بڑا حملہ ہے. ایک شخص آیا، پھر دو آئے، پھر تین آئے، یوں کہ گھیرے میں لے کر محمد کریم کو کہ جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس کی وجہ سے تخلیق ہوئی، کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ ہیں، مساجدیں بنی، سب کچھ بنا، آج اس ہستی کو گھیرے میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بات پھیلے بھیجی. وجہ کیا ہے؟ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے. اگر بچانے کے لیے بیت اللہ میں سب سے پہلے ذات محمد کو کوئی پہنچا ہے، اس کا نام ابو بکر ہے. وہ آیا کہ کہتا ہے انت قولا، تم ایسے شخص کو مارو گے ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اب ہے، تم اس کو مارو گے. آیا ہے، بچایا ہے، دشمنوں کو اپنی ذات کی طرف لایا ہے، ذات مصطفیٰ کا دفاع کیا. ذات مصطفیٰ کا کتابوں میں لکھا ہے کہ کپڑا لایا گیا، لا کر سیدنا ابو بکر صدیق کے گلے میں ڈالا گیا، پھر کپڑے کو گھمایا گیا، اس حد تک گھمایا گیا کہ آپ کا چہرہ لال ہونے لگا، پھر لال سے تیز لال ہونے لگا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی. پھر ایک شخص آیا، اس نے پتھر لیا آپ کے سر پر مارا. پھر ایک آیا، کسی نے سینے پر مارا. یہ حالت تھی. لکھا ہے کہ جب وہ لے کر آئے تو چلنے کے قابل نہ تھے. ذات مصطفیٰ کے لیے ابو بکر بھاگ کر گیا تھا، لیکن جب واپس لوٹا تو لوگوں کے ہاتھ پر تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرا ابا جان جب گھر آئے تو میں سر پر ہاتھ لگاتی تو بال میرے ہاتھ میں آ جاتے. بنو تمیم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر کے سارے جسم کو سوجا ہوا دیکھا. اب بات یہ ہے ابو بکر کو ہوش تو آئے
اس کو پتا تو چلے کہ اس کو بچانے والے کون ہیں. جب والدہ نے مرہم پٹی کی پانی کے نیشیٹے مار کر جب ہوش ہوئی تو اب کیا ہے؟ ابو بکر یہ لوگ تجھے بچا کر لے کر آئے ہیں، ان کا شکریہ بنتا ہے. فرمایا اماں ان کا شکریہ نہیں بنتا، یہ مجھے یہاں بچا کے لے کر آئے ہیں. میں تو اس کے ساتھ ہوں جو جنت میں لے کے جائے گا، میں تو اس کے ساتھ ہوں جو رب کی طرف لے کے جائے گا، میں تو اس کے ساتھ ہوں جو بتوں سے چھڑا کے لے کے جائے گا. پھر کیا بنا؟ جو محسن بن کے آئے تھے وہ ناراض بن کر گئے. چاہتا کیا ہے؟ حضور کا دیدار چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ کو بلایا گیا. کیا آپ کو علم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ ابو بکر کو لے کے جانا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے سہارے سے، والدہ کے سہارے سے پہنچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں. اب آپ اپنی حالت پہ غور کریں کہ آپ کی لڑائی پر کوئی اور کود پڑا ہو، پھر اس کی یہ حالت ہو چکی ہو، اس کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا کہ میری وجہ سے یہ لڑا ہے، میری وجہ سے اس کا سر نرم ہوا ہے، میری وجہ سے اس کا جسم سوجا ہے. اب حضور کے دربار میں دار ارقم میں پہنچتے ہیں، ماں ساتھ ہے، سیدنا عمر کی بہن ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، پھر میں نے حضور نے مجھے دیکھا. تو اب عالم کیا ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو میں نے اپنے آپ کو بڑے صبر میں رکھا ہوا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے حوصلہ توڑا، ان کا حوصلہ ٹوٹے گا. لیکن جب میں نے حضور کو دیکھا حوصلہ سنبھل نہ پایا، میری آنکھیں رو پڑی. وجہ کیا ہے؟ مار کھائی ہے ان کے لیے، میرا جسم چھلی ہو، حضور بھی زخمی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر آیا اس کے الفاظ کچھ نہ تھے، اس کی آنکھیں رو رہی تھی. ابو بکر کہتا ہے میرے لیے سب سے خوشی کا عالم تھا. حضور نے اور کچھ نہ کہا، اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا ابو بکر تیری جگہ ان باہوں میں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، حضور کے ساتھ گلے ملے. گلے ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں پہلے صرف میری ہچکیاں تھیں، اب حضور کی بھی ہچکیاں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے میں اکیلا رو رہا تھا، اب حضور بھی رونے لگے. یہ ہے ذات رسول کا دفاع. اب ایک وہ ہے کہ جس کے ذات رسول کا دفاع ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے زخم گنے، وہ زخم 70 سے زائد تھے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے احد کا مقام تھا اور رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہم آگے بڑھ چکے تھے. ہم نے دیکھا کہ مجاہدین اپنی صفوں کو توڑ چکے ہیں، پھر اللہ نے رستہ بدلا، پھر دائرہ تنگ ہوا، رسول اللہ کی طرف تیر آنے لگے. میں نے اپنی ڈھال آگے کی، میری ڈھال گر گئی، میں نے ڈھال نہ اٹھائی، پھر میں نے ہاتھ آگے کیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر انگلیاں کٹ گئی، میرا ہاتھ شل ہو گیا. کسی نے پوچھا تیری ڈھال گر گئی تھی، گم نہ ہوئی تھی، تو نے اٹھائی کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں ڈھال اٹھاتا اور رسول اللہ کو تیر لگ جاتا، مجھے یہ گوارا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. حضرت طلحہ یہ ان کا نام ہے کہ جن کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم لگے دفاع رسول اللہ کے لیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ طلحہ تیر پر تیر برداشت کیے جا رہا ہے اپنے ہاتھ پر، اور ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو ان کی انگلی کٹ گئی. تو پھر وہ یہ فرمانے لگے حسن احسن، کیا ہی خوبصورت ہاتھ ہے جو دفاع رسول اللہ میں کٹ گیا. حضور نے فرمایا طلحہ اگر تو اس ہاتھ کٹنے پر بسم اللہ کہہ دیتا، آسمان کے فرشتے تجھے دنیا سے اٹھا کے لے جاتے. وجہ کیا ہے؟ یہ ذات رسول کے دفاع میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم روایات پڑھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان.
اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ عزیز دنیا میں چیز کوئی نہیں، یعنی کہ میری کائنات آپ پر قربان۔ حضرت عمر فاروق دربار میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت عثمان کا بھی یہی نعرہ ہے، حضرت علی کا بھی یہی نعرہ ہے، حضرت عبید اللہ کا بھی یہی نعرہ ہے، حضرت طلحہ کا بھی یہی نعرہ ہے۔ اب بات یہ ہے دفاع رسول اللہ کے لیے جنگ کے موقع پر تیر چلا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ارمی سعد، ارمی سعد، سعد یہ تیر چلا، سعد یہ تیر چلا، اپنے تیر ختم ہوئے، پھر حضور نے اپنے لالا کے تیر دیے، سعد یہ بھی تیر چلا، یہ بھی تیر چلا۔ اب بات یہ ہے ذات رسول کا دفاع ہے، اب بات یہ ہے کہ حضور کا دفاع کر رہا ہے۔ اب پلٹا، اب حضور کے لیے سب کہتے تھے، اب حضور سعد کے لیے کہہ رہے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تجھ پر محمد کی کائنات قربان، سعد تجھ پر محمد کے کائنات قربان۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ذات رسول کا دفاع کر رہا ہے۔ اب اپنی بات کو میں دوسری طرف لے کر آتا ہوں۔ ایک ہے ذات رسول اور دوسری ہے بھائی صفات رسول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صفت ختم نبوت کی ہے۔ کون سی ہے بھائی؟ ختم نبوت کی۔ کون سی ہے بھائی؟ ختم نبوت کی صفت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ایسے لوگ شروع ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اس صفات رسول پر، اس صفت رسول پر حملہ شروع کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ذات رسول کے لیے جنہوں نے ہاتھ کٹوائے ان کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، اور اب بات یہ ہے کہ صفات رسول کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ان کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا۔ جب رسول اللہ حیات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس کو قتل کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قبیلہ میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، معلوم نہ ہو چکا، آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں میں وہ چیز سمجھا کے اجازت چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قلعہ میں پہنچے، اندھیرا بہت تھا، وہ سو رہا تھا تو میں نے اس کو آواز دی، آواز کے اشارے پر میں نے تلوار کے وار کیے، ایک کیا، دو کیا، تین کیا، اس کے بعد میں چل پڑا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اندازہ نہ ہو پایا کہ سیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں، میں گرا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، لیکن میں بیٹھا رہا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ جاؤ رسول اللہ کو خبر دو۔ صبح اشراق کے وقت یہاں کا ماحول یہ ہے کہ کوئی رات کو واقعہ ہو تو صبح سورج چڑھتے ہی اس کی اطلاع دی جاتی ہے، اگر اطلاع ملی تو میں آؤں گا، نہ ہوئی تو کام مکمل کر کے آؤں گا۔ اطلاع ہوئی، فجر کے وقت انہوں نے اطلاع دی، جو گستاخ تھا اس کو قتل کر دیا جا چکا ہے، وہ مارا جا چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں چلنے لگا، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، جو میرے آگے جا رہے تھے اب خوشی اتنی ہے کہ رسول اللہ کے دفاع کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ اب کہتے ہیں شوق اتنا بڑا جو پہلے گئے تھے میں ان کو بھی کراس کر گیا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی حالت میں نے اور تیز ہوا، حضور کے دربار میں پہنچا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کی صفت ختم نبوت پر جو حملہ کر رہا تھا میں اسے مار آیا ہوں، اپنا کام پورا کر آیا ہوں۔ حضور نے کہا کام تو پورا کرائے، یہ کیا کرائے؟ کہا پتہ نہ چلا، ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور نے اس پر اپنا لعاب لگایا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا کہ کسی کا زخم ٹھیک ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں پہلے اتنا تیز چل نہ پایا تھا، جب سے حضور کی دعا کے بعد چلنے لگا ہوں۔ حضور نے اپنی صفات کے لیے صحابہ کو بھی وہ عظمت دی ہے جو پہلے کسی کو نہ دی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کا میں نے جنازہ پڑھا ہے تو جنازے کے وقت میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جنگ جمل میں اختلاف میں یہ شہید ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ وہ ہے جو دفاع رسول اللہ کے لیے استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے فرمان پر 313 لڑے تلواروں کے ساتھ، 14 شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ جب صفات رسول میں سب سے بڑی ختم نبوت کا تذکرہ آیا تو ایک
جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. اس وقت جب مدینہ کے قریب 8 قبیلے مرتد ہو چکے ہیں، اس وقت میں کہ جب 7 قبیلے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ چکے، ایک قبیلہ یہ کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس وقت میں جب حضور کی صفت ختم نبوت پر حملہ کیا گیا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان سے جنگ بعد میں ہوگی، ختم نبوت کے منکرین سے جنگ پہلے ہوگی. اب سلسلہ بڑا ہے، وقت گزرا تو جس کے لیے حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ پروانے محمد کے میں پروانہ، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور دفاع کیا نہیں، دفاع کرنے کا حق ادا کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے، ابو بکر کے دفاع کے لیے، امی عائشہ کے دفاع کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 70 زخم اس نے کھائے تھے. اب ہم ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ادھر بھی 70 سے زیادہ زخم لگ چکے ہیں. اب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو اس نے جان نشاور کر دی تھی. اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جان نشاور کر دی جا چکی ہے. ادھر بھی سودا بازی نہیں کی گئی، ادھر بھی سودا بازی کی گئی. اور جو کہ سکھایا یہی گیا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.